سورہ بقرہ پہلا پارہ آیات نمبر 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اسی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اب لفظی ترجمہ۔ الذی جعل، وہ جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشا، فرش بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل ماء، اور اتارا، وانزل، اتارا، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بے ہی، اس میں سے، یا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، من منی سے، ثمرات، پھل، رزقاً، تمہارے لیے، رزق لکم، رزق، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ اندادوں، اللہ کے لیے شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اب ہے صحیح بخاری کی روشنی میں سب سے بڑا گناہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4477 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں اپنی طرف سے نہیں بنائی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے وہ ہیں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم کر گئے وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کو ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ آیات اسی شرک کا شریک نفی کرتے ہیں کہ جب تم نعمتیں اللہ کی ہیں تو شریک کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اب مجھے یہ بتائیں، آپ جتنی دروازوں پہ جاتے ہیں، سب سے بڑا گناہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ کسی کو، اس کا شرک کرو، اللہ کو چھوڑ کے اس کے دروازے پہ جاؤ، اس سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ اسی دروازے سے دے دیتا ہے، جس دروازے پہ آپ جاتے ہو اس دروازے سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس لیے تاکہ آپ کا ایمان ادھر پکا ہو جائے اور تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ اللہ نے منع کیا پھر بھی تم دوسرے دروازے پہ جاتے ہو، تو اسی دروازے سے اللہ اس لیے دیتا ہے کہ تمہیں پتہ چلے دینے والا میں ہوں، مانگا تم نے اسی سے، تم بار بار اسی کے پاس جاؤ گے، اور تم میرا شریک اس کو ٹھہرا رہو تو جاؤ ڈوبو ادھر ہی رہو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرک بھی نفی کریں، یہ سوچیں کہ کوئی ایک پھل جس کے پاس آپ جاتے وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے؟ جب وہ بندہ ایک پھل، ایک پانی کا گھونٹ، ایک سانس نہیں بنا سکتا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے؟
हमें रिस्क देता है, हमें फलां देता है फलां। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कोई वो कल देख रही थी, ताले लगाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है, बंदिश हो जाती है दरबारों पे, पैसे डालो तो ये हो जाता है कुएं में, फलां करो तो फलां हो जाता है। अल्लाह को छोड़ के तुम दूसरों से मांग रहे हो, अल्लाह ताला का किसी को शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ताला ने साफ मना किया। तो अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, अर्श से लेके फर्श तक जितनी है अल्लाह ने पैदा दी हैं। जिनके पास जाते हो वो तो एक मक्खी नहीं बना सकता, एक मक्खी क्या एक जर्रा नहीं बना सकता, फिर तुम उसके पास जाते हो, कहते हो वो हमें सब कुछ देता है। तो फिर मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि मेरा शरीक ना ठहराओ, सारी नेमतें अल्लाह की हैं, तो फिर उसका शरीक क्यों ठहराते हो? सब कुछ तो देखते हो, बारिश अगर कहीं पे है, कुछ भी है, वो सब अल्लाह ताला ने पैदा किया। कोई बंदा ऐसा बना सकता है? जिनके पास जाते हो वो कुछ कर सकते हैं, वो आपको कुछ दे सकते हैं सिवाय लेने के? लेते हैं ना सब कुछ। उनको आप कुछ ना दें तो मैं देखूं आपका कोई कहें कि हम काम करते हैं। वो तो सिर्फ लेने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। उनका घर खुद का नहीं चलता, वो तुमसे ले के पैसे घर चलाते हैं, और तुम कहते हो वो हमें सब कुछ देते हैं। ये है हमारा दीन, जो दीन का मजाक बना रहे हैं। तो इसी पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा शरीक किसी को ना ठहराओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के सबसे बड़ा गुनाह है कि आप अल्लाह का शरीक किसी को ठहराते हो, ये जानते हुए कि पैदा अल्लाह ने किया, सारी नेमतें अल्लाह ने दी, दुनिया का जरा जरा अल्लाह ने बनाया, फिर भी तुम मांगो दूसरों से, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। रिज्क की फरहमी, सही बुखारी हदीस नंबर 74-64 में जिक्र, 54 में जिक्र है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रिस्क देने वाला है। अब देखें, रिस्क अल्लाह ताला देता है। कभी कोई बंदा भूखा बैठा है, जिन पीरों या जिन से आप जाके मदद मांगते हैं, कभी उनसे तो कहें वो एक हफ्ता तो आपका घर चला दे। कभी उनसे तो कहें हमारी सांस खत्म हो रही है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो आपको ऑक्सीजन बना के दे दें। कभी उनसे कहें कि आप हमें पानी की कमी है, हमें पानी बना के दे दें, वो कुछ आपको दे सकते हैं? आसमान और बारिश का निज़ाम बयान करके ये समझाया गया है कि तुम्हारा पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम अल्लाह के हाथ में है। जब आसमान से बारिश आती है, कि एक जर्रा जो अल्लाह का आप शरीक ठहराते वो बना के दे सकता है? अब बारिश क्यों होती है? गर्मी से लोग मर रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, बारिश होती है तो उनका रिज्क बनता है, उनकी फसलें उगती हैं। तो जब ये सारे काम अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला देता है सारी चीज़ें, सारा सिस्टम हमारी ज़िंदगी का, जो हमारी मदद होती है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लिहाजा बंदगी भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं है, ये पीर साहब आपके वहां जाके एक बूंद पानी दे सकते हैं? या कोई भी जो आपके मददगार हैं, जिनको आप वसीला बनाते हैं, ये वहां जाके, चले इतनी धूप पड़ रही होती है, इतनी धूप गजब की, क्या ये वहां एक टुकड़ा छांव का थोड़ा सा इधर उधर सूरज को कर सकते हैं? या चले ये कह दें बारिश बहुत हो रही होती है, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या ये बारिश को रोक सकते हैं? जब ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों आप अल्लाह को छोड़ के इनसे मांगते हो? क्यों इनके दरवाजे पर जाते हो? क्यों सबसे बड़ा गुनाह करते हो जो अल्लाह ने मना किया है कि मेरा शरीक ना ठहराओ, और आप अल्लाह का शरीक ठहराते हो? तो क्यों ऐसा करते हो? फितरत और इल्म की गवाही, आयत के आखिर में वअन्तुम तअलमून, हालांकि तुम जानते हो। मतलब यह है कि इंसान अपनी अकल और फितरत से ये जानता है कि पत्थर के बुत या आजिज इंसान
اس کائنات کے نظام کو نہیں چلا سکتے۔ تم سب کچھ جانتے ہو، ہندو نے پتھر کے پتلے بنائے ہوئے ہیں، ان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑ توڑ کے جاتے تھے۔ جب بھی کہیں جنگ ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی، سب سے پہلے وہ بتوں کو توڑتے تھے تاکہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی لوگ عبادت کریں۔ لیکن آپ بتائیں کہ کیا وہ بت جو ایک پتھر کے بنے ہوئے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ یا عاجز انسان مجبور جو خود اللہ سے مانگتا ہے، جتنے بھی پیر ہیں کیا وہ خود کچھ بنا سکتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، عاجز ہیں، وہ بھی ہر چیز کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ نظام کائنات اللہ چلا رہے، ان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے، آپ اللہ کو جوڑ کے ان کے آگے گئے ہوتے، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی جاتے، کیونکہ گناہ کرنا جو ہے، اپنی آخرت خراب کرنی جو ہے، سب سے بڑا گناہ کرنا جو ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانا جو ہے، آپ کے دل تو ہو چکے ہیں کالے، پیچھے بار بار پڑ چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے دلوں کو۔ جب زنگ لگ چکا ہے، اچھی بات تو سنائی دے گی نہیں آپ لوگوں کو، سب کچھ جانتے ہوئے آپ کی عقل تو کام نہیں کرتی، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان بھی نہیں کرتے، تو ظاہری سی بات ہے آپ نے پھر کرنا تو وہی گناہ ہے۔ بخاری شریفات کی تعلیمات کے مطابق توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، توحید انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ کسی کو دیکھتا ہے شرک کرتے ہو تو اس کو خون کھولنے لگ جاتا ہے، یہ نہیں ایک منافق کو جی کوئی بات نہیں وہ کر رہا ہے مجھے تو اس سے فائدہ مل رہا ہے، نہیں وہ منافق ہے، کیونکہ اس کا دل زنگلود ہو چکا ہے، تو وہ حق کی بات نہیں کر سکے گا، اس کی زبان پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، بند ہو چکی ہے، اس کے کان آنکھیں سب کچھ بند ہو چکی ہے۔ لیکن جس کی فطرت میں توحید ہوگی، جو سچا مسلمان ہوگا، وہ ہر بری بات سے منع کرے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا، خود بھی اچھائی کی طرف چلے گا، ان کو بھی اچھائی کی طرف بلائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے فطرت میں توحید، یہ نہیں ہے کہ بس ہم توحید والے بنے پھریں، نعرے توحید توحید اللہ اکبر، اور کام سارے شرک والے، جی ہم سے فلاں فائدہ مل رہا ہے، فلاں مل رہا ہے، ہم اس کو نہیں منع کر سکتے، ہماری روزی بند کر دے گا، وہاں منع نہیں کر سکتے، وہ ہماری جاب چلی جائے گی، وہاں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا یہ ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جو کچھ آتا ہے تم حق کی بات کرو، اللہ تو ہے، جب اس کے راستے پہ آپ سب کچھ چھوڑ کے چلو گے تو وسیلے بھی تو وہی بنائے گا، رشتے بھی وہی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے فرشتوں کی شکل میں مدد فرماتا ہے پھر اپنے بندے کی، اور وہ زمین پہ آ کے انسانوں کی شکل میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ جب اس کی فطرت میں توحید ہوگی، منافقت نہیں ہوگی، کسی سے فائدہ ہے تو جی 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 وہ جیسا بھی ہے بس آپ کا مطلب پورا ہو جائے اس سے، تو ایسا نہیں ہے، فطرت میں بھی آپ کے توحید ہونی چاہیے، اور اللہ انشاءاللہ توفیق دے۔ اب انگلش میں تفسیر۔